ہے، ہر آنے والا دن انسان کو گناہوں کے دلدل میں ڈبو رہا ہے، ہر آنے والا دن نوجوان نسلوں کو گناہوں کے حوالے سے تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں جب بھی آندھی آتی ہے، جب بھی طوفان آتا ہے، جب بھی ہوائیں تیز چلتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کسی نہ کسی ہلکی چیز کو کسی بھاری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو ہلکی چیز کسی بھاری چیز کے سہارے اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے تو طوفان پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آندھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر ایک پتے ہی کو لے لیجئے، ایک پتا ہے اور وہ پتا سوکھ چکا ہے، وہ پتا درخت سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن جب ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے، آندھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے تو کاغذ ہو یا پتا ہو یا کوئی ہلکی چیز ہو، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر سے ادھر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غرض کے اللہ اکبر، پتے ہی کا حال دیکھ لیں کہ پتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ پتا کسی بھاری بھرکم لوہے کے نیچے یا کسی درخت کے نیچے اپنے آپ کو دبا لے تو پھر آپ دیکھیں وہ پتا کسی بھاری چیز کے نیچے دبنے کی وجہ سے، کسی بھاری بھرکم چیز کے نیچے آنے کی وجہ سے اب اللہ اکبر وہ پتا جو تھوڑی دیر پہلے اللہ کسی ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا، غرض کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کسی بھاری بھرکم پتھر یا لوہے کو اپنا جو ہے وہ مسکن بنا لیا اور اس کے پیچھے رک گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے، پھر کتنا ہی بڑا طوفان آ جائے، کتنی بڑی آندھی آ جائے، لیکن پھر اس پتے کا کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا اندازہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ اکبر غیب پر مطلع فرمایا تھا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جتنا چاہا اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا، جتنا دیا دینے والا خدا جانتا ہے اور جتنا لیا لینے والے مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ پتے کو ہوا جب ادھر ادھر لے کر جاتی ہے تو پتے کو تلاش ہوتی ہے کسی نہ کسی بھاری چیز کی، بلا تمثیل گناہوں کا طوفان، فتنوں کا سیلاب، جرائم کا طوفان جب انسان کو اس کے در سے اس کے در، اس کے در سے اس کے در اور در بدر لے کر کے بھٹک رہا ہے، ایسے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی بھاری چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی نہ کوئی مضبوط چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، طوفان کے اندر جب کوئی بھاری چیزیں تھام لی جاتی ہے تو ان اللہ وہ پتا اور وہ کچرا بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بدعقیدگی، فتنے اور گناہوں کے اس طوفان کے لیے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم میں بھی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طوفان میں بھاری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی ایک نہیں بلکہ دو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور فرمایا جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہی کے دلدل میں پھنس نہیں سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، ان دونوں کا دامن پکڑ کر کے رکھنا، قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا اور اہل البیت کو بھی پکڑ کر کے رکھنا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب کو پکڑو، جو اللہ کی کتاب کو مضبوط سے پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی کتاب میں موجود ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتاب میں موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرو، وقولوا قولا سدیدا، تو وہ لوگوں کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے گا۔ قرآن کا جس نے دامن پکڑ
लिया, वो बीवी पे जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में मौजूद है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। जो कुरान का दामन पकड़ लेगा, कुरान का दामन थामने के बाद कुरान कह रहा है इधर उधर देखकर चक्कर मकर करके नहीं चलना, आंखों को आवारा नहीं करना, बल्कि चलने का अंदाज क्या होना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। अल्लाह अकबर। जो कुरान का दामन पकड़ ले तो कुरान उसको कह रहा है अकड़ कर मत चलो, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर अकड़ करके मत चलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कर्ज के अल्लाह अकबर, जो कुरान का दामन पकड़ ले, जो कुरान का दामन थाम ले, अल्लाह अकबर, वो जराइम नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। जो कुरान का दामन थामेगा वो तन्हाई के अंदर भी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कुरान कह रहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मगर अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें कमो बेश इंसान को पुकार पुकार कर ज़ाब्ते हयात दे रही है, जिंदगी गुजारने का तरीका दे रही है, जिंदगी गुजारने का सलीका दे रही है। ये कुरान है। लेकिन कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, मुझे अरबी जबान तो नहीं आती। तवज्जो फरमाए मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताब अकेले नहीं दिया, बल्कि किताब के साथ अहलुल बैत भी दिया। तो आखिर कुरान के होते हुए अहले बैत की क्या जरूरत थी? तो याद रखना, कुरान के बारे में कोई कह सकता है कि मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मौलाना मुझे अरबी जबान नहीं आती, मौलाना मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कुरान वो दिया, अल्लाह अकबर, जो ताकों पे रखने वाला है, और एक कुरान नातिक उसको दिया जो रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे आंखें तो बंद कर सकते हैं। वो कुरान जो ताकों में रहता है, लोग उससे आंखें बंद कर सकते हैं। मगर कुरान की सीरत के सांचे में जिस हुसैन को ढाल दिया गया था, उससे लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, काशीपुर वालों, बरसात हो रही है। आप पहले से हजरत मौलाना हमारे जो नाजिम साहब हैं, उनके हाथ पर आप वादा कर चुके हैं कि इंशाअल्लाह आप मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए कि आप हुसैनी हैं और आप साबित करेंगे, आप साबित करेंगे हुसैनी पानी रुकने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता और पानी आने पर भी मैदान छोड़कर नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जसपुर वालों, ये कोई सियासी महफिल नहीं है और ना हम कोई सियासी लोग हैं। हम लोग तो लोग तख्त ताज के उसूल के लिए महफिलें सजाते हैं और मखदूम सिमना के गुलाम तख्त ताज को ठुकराने का हौसला रखते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब मखदूम सिमना। यहाँ पर उलमाए किराम और सादात किराम, मुफ्तियान निज़ाम भी मौजूद हैं। सैयद साहब, सैयद यासीन बापू हमारे बड़े भाई भी इस महफिल में तशरीफ लाएं। और एक बात याद रखना, बाराने रहमत का नुज़ूल से दिल छोटा मत करना। बुजुर्गों ने फरमाया जब किसी नेक काम पर बारिश हो जाए, समझ लो कि वो काम अल्लाह ने तुम्हारा कबूल कर लिया है। जसपुर वालों, महफिलें मुनक्किद हुई है, होती रहेगी, लेकिन आंखों से देख लो, कहा जाता है कि रहमत बरसती है,
اس لیے کہ آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں رکھا جائے گا، آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا ہاشم کاشی پوری صاحب سے ان کا خطاب سنا، حضرت علامہ زاہد رضا نوری صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن، توجہ کریں، وہ قرآن۔ لوگ کہتے ہیں کربلا اتنے شبد و مت سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کربلا کی اتنی تشریح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہو گئی شہادت، ہو گئی شہادت، ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک بات آپ سے کہوں، کسی کی شہادت پر توجہ کریں، آپ چپ رہے سب لوگ، ارے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، اب کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، جو جس حال میں اسی کو اسی رہنے دو۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، بس جس کی محفل ہے اس نے سنبھالنا ہے، محفل جس کی اس نے سنبھالنا ہے، کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے تو ذرا سمجھ میں بھی آئے، بلند آواز سے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا، آواز نہیں آ رہی درود شریف پڑھنے کی، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح، حسینیوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آخر یہ بات ہوتی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اتنی شد و مد، اتنی تفصیل، اتنی شر و بست کے ساتھ کیوں بیان کی جاتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کسی اور کی شہادت پر بھی تو ایسی نشانیاں رونما نہیں ہوئی جیسی نشانیاں امام حسین کی شہادت پر رونما ہوئی۔ جو وہ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، تاریخ و خلفہ میں امام سیوطی لکھ رہے ہیں، آئینہ قیامت میں استاد زمن لکھ رہے ہیں، صدر الافاضل سوانح کربلا میں لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سے خون کی برسات ہوئی، آسمان سے خون برسا۔ آپ یاد رکھیں، تاریخ میں سب بڑی بڑی شہادتیں ہیں، ساری شہادتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کتنی دردناک شہادت ہے۔ امیر حمزہ کی شہادت پر خون کی برسات نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑی شہادت تھی۔ اتنا ضرور کہہ دوں، اس شہادت پر رسول اللہ کے آنسوؤں کی برسات تو ہوئی ہے، لیکن آسمان سے خون کی برسات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اور شہادتیں دیکھ لیں، 3 دن یا 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان بھی خون کے آنسو رویا ہے، جس پر آسمان خون کے آنسو روئے اسے امام حسین کی شہادت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تازہ خون نظر آتا نکلتا ہوا، یہ کسی اور کی شہادت پر یہ نشانی نظر نہیں آئی۔ مشہور یہی ہے کہ یہ امام حسین کی شہادت، اور بھی مزید چیزیں، جو ہے وہ سورج کو گہن لگ گیا، تارے آپس میں ٹکرانے لگے، دن کے وقت رات کا سما نظر آنے لگا۔ امام بہقی نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے، اسی طریقے سے امام سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ لیکن اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر امام حسین کی شہادت پر اتنا جلال، اتنے غصے کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک اور حدیث سن لے جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن پر جو ہے وہ اللہ اکبر گرد و غبار حضور کے دامن کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دامن میلا کچیلا ہو گیا، خدا کی عزت کی قسم، جس کے دامن کی عصمت نے پوری کائنات کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ دامن میلا کچیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن صرف سننے والوں کو پتا چل جائے کہ دامن کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر، ابن عباس کے فرمان کا مفہوم ہے، میں نے دیکھا زلفیں بکھری ہے، جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، مصطفیٰ جان رحمت کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی، لوگ سو
ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں۔ حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی، شان پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا۔ اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو، یا رسول اللہ آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت بھی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کربلا سننے کے لیے آنے والوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں، امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن نہیں جانتا، وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں، قرآن ممبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے ممبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے
जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना, गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना। जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूँ ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है। लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना। ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत का नाराए रिसालत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब शिवला, इस मोहब्बत का सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो, मोहब्बत के नाम पे चीटिंग ना करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी ना करो, मोहब्बत के नाम पे दिखावा मत करो, मोहब्बत करो अल्लाह अल्लाह। अब देखो मोहब्बत का तकाजा ये है जो जिससे मोहब्बत
محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا، جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا، خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے۔ اب پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا، جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، حدیث پر توجہ کرو۔ یاد رکھنا، آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے، زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے۔ اللہ اکبر، اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں، ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کنیز جاتی ہے، جا کر کے اس اونٹنی والے سے کہتی ہے، اے اونٹنی والے، اے شتربان، یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے، اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے۔ اما جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی۔ اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے۔ نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس، اما جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا۔ ام المومنین کہتی ہے، اے شتربان، اے اونٹ چرانے والے، جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے، اما جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اما جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے، نادان، اونٹنی تو جانور ہے، جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا۔ مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی، یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں، بتاؤ یہ جو کانوں میں ایئر فون لگا کر روزانہ گانا سن رہے ہو، کاروں میں سفر کرتے ہوئے جو گانے سنتے ہو، اور وہ بھی اتنے گندے گندے گانے جو انسان کی شہوت کو ابھارے، جو انسان کو گناہوں پہ ابھارے، کیا بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بارش کے برسنے پر جیسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، ویسے میوزک کی آواز کی وجہ سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ منافق ہو گئے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میوزک سنو گے
تو دل میں نفاق پیدا ہوگا. اور نفاق کس کو کہتے ہیں؟ زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر ہے, یہ نفاق ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں کفر ہو. اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے. بتاؤ, شادیوں میں میوزک بجاتے ہو, گاڑیوں میں میوزک بجاتے ہو, اور اللہ اکبر رات کے 2-3 بجے تک میوزک میں ڈوبے رہتے ہو. جانتے ہیں میوزک کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول تمہارے اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے دنیا میں میوزک کی آواز سنی ہوگی, جس نے دنیا میں گانوں کی آواز سنی ہوگی, قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, اپنے گھر کے گرم کے ہوئے تیل کو اگر کان میں ڈالو اور تیل زیادہ گرم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اپنے آپ پہ رحم کرو. تم مسلمان ہو, مسلمان. نبی نے جو کہہ دیا وہ حق ہے, نبی نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے. جہنم کی آگ سے, جہنم کی آگ پر پگھلایا ہوا سیسا جب کانوں میں ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا؟ مسلمان ہونا, کلمہ پڑھا ہو, کلمہ پڑھا ہے نا, تو کلمے کا تقاضا تو پورا کرو. یزید اور حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے سب چلتا ہے, اور حسین کی فکر یہ ہے سب نہیں چلے گا, صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جان پور والوں مجھے بتاؤ, تم کون سے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ یزید کی فکر والے یا امام حسین کی فکر والے؟ امام حسین کی. یزید کہہ رہے کلمہ پڑھو سب چلے گا, حسین پاک کہتے سب نہیں چلے گا, صرف میرے نانا کی شریعت چلے گی. بے شک. کس کے ساتھ ہو؟ آج کہتے ہو ارے سب چلتا ہے, یہ تو یزید کی بولی ہے. زنا کرو سب چلتا ہے, یزید کی بولی ہے. شراب پیو سب چلتا ہے, یزید کی بولی ہے. مسجدیں ویران کرو پھر بھی جنت میں جائیں گے, یزید کی بولی ہے. حسین پاک کی یہ بولی نہیں ہے. حسین پاک کہہ رہے صرف ایک چیز چلتی ہے بس, وہ میرے نانا کی شریعت ہے. بے شک. محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے. آؤ, برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی اللہ کے عذاب. آقا فرماتے جہنم کی آگ کا بنا ہوا سیسا گانا سننے والوں کے کان میں ڈالا جائے گا. اور ایک بات آپ کو کہوں, آج پوری دنیا میں اگر توجہ ہے, آپ شور نہیں کر رہے تو میری بات پہ توجہ, جو شور کر رہے انہیں کرنے دے. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ امام حسین کی محفل ہے, اللہ کی عطا سے حسین دیکھ رہے ہیں, کون چپ ہے, کون سن رہا ہے, کون شور کر رہا ہے, بات اپنی اپنی. اور ان کی محفل میں آنے والوں, نام حسین کا معاملہ یہ ہے, حسین پاک کا نام لو تو تقدیریں بدل جاتی ہے. ہاں, یہ کوئی مشاعرے کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. ہاں, یہ کوئی اوٹ اور نوٹ کی تقسیم کی محفل نہیں ہے میرے بھائی. یہ مولا حسین کی محفل ہے. جو بادشاہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا, وہ بادشاہ گر, جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو بادشاہ بنا دیا, جس کو پیار سے دیکھ لیا اس کو تاج عطا کر دیا. غور سے سنو, کربلا سننے آئے ہو. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھر خطرے میں. دن کو گھر اچھا بھلا نظر آتا ہے, شام ہوتے ہوتے وہی گھر زمین میں دھس جاتا ہے, زمین بوس کر دیا جاتا ہے. لوگ کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہو, کینیڈا میں کر رہے ہو, برطانیہ میں کر رہے ہو, ہمارے ملک میں کر رہے ہو, جو کر رہے غلط کر رہے. میں ان کی تائید نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرے سامنے ہے نہیں, میں ان سے کوئی بات نہیں کروں. میں بات تو آپ سے کروں گا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے. جو سامنے نہ ہو اس سے بات کرنا بے وقوفی ہے. جب وہ سامنے ہوں گے اللہ توفیق دے گا تو ان سے بھی بات کریں گے, لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں. مگر ان سے بھی دو جملے کہتا ہوں اس لیے کہ دیواروں کو کان ہوتے ہیں. اللہ کرے ان دیواروں کے کان کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو چونٹی کا گھر اجاڑے, چونٹی کا, اللہ چونٹی کا گھر اجاڑنے والوں کے بھی گھروں کو ویران کر دیتا ہے. انسان کے گھروں کے دشمن نہ بنو. اگر تم کسی کے نشیمن پہ بجلی گراؤ گے تو اللہ تمہارے نشیمن کو بھی خاک میں ملا دے گا. طاقتور تم نہیں ہو, طاقتور صرف اللہ ہے. جس وقت یزید نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑا تو یزید خوش تھا.
درود شریف اللہم صلی علی سیدنا اور نعرہ تکبیر درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تو یزید خوش تھا، میں نے حکومت کے نشے میں حسین کا گھر اجاڑ دیا، پورا گھر کاٹ دیا، اب حسین کی نسل نہیں رہے گی، میرے لیے راستہ کلیئر ہو گیا، جو میری راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا میں نے سب کو کاٹ دیا. لیکن وہ 8 12 یا 14 بیٹوں کا باپ تھا یزید، 8 12 3 روایتیں یا 14 بیٹوں کا باپ تھا اور ہٹے کٹے بیٹے رکھتا تھا. اور حسین کی نسل کے بارے میں اس کو یہ بغض تھا کہ میری حکومت میں جو چیز رکاوٹ ہے میں نے ختم کر دیا، مگر قدرت نے بتایا یزید تو طاقتور نہیں ہے، طاقتور اللہ ہے. 14 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، آج نسل نظر نہیں آتی. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے، کوئی محلہ نظر نہیں آتا جہاں حسین کی اولاد موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، سرزمین جسف. زمین کے اندر بھی اچھے اولاد حسین سو رہی ہے اور زمین کے اوپر بھی اچھے اولاد حسین نظر آ رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، لیکن جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے تائید نہیں کرتا. آپ مگر سنیں کیونکہ میرے سامنے آپ ہیں، آپ کے گھر خطرے میں، دن میں گھر اونچا دکھتا ہے، نیچے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وجہ اس کی حدیث سنیں. آج سے 1450 سال پہلے گھر اجڑنے، گھر بکھرنے، گھر دھسنے، زلزلے آنے یا کسی کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ بیان فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم گانے، میوزک اور شراب میں ڈوب جاؤ گے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے نقل کیا ہے، توجہ کرنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گانے اور میوزک کے اندر اور شراب کے اندر ڈوب جاؤ گے تو اللہ راتوں رات تمہارے گھروں کو زمین میں دھسا دے گا، راتوں رات تمہارے گھر زمین میں دھس جائیں. آج 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر نشے کی طرف جا رہے ہیں، میوزک کی طرف جا رہے ہیں، زنا فیشن ہو چکا ہے. امام حسین اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے، اگر یہ سب کرتے ہو تو حسینی نہیں ہو تم، چاہے جو بن جاؤ. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر مسجد کو تم نے ویران کر دیا، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو تو آپ 7 سمندروں کا بھی شربت بنا لو. توجہ کرنا، لوگوں کو میرے جملے تلخ لگتے ہیں لیکن کوئی کچھ کہے میرے بارے میں حقیقت ہے. 7 سمندروں کا شربت بنا لو، امام حسین کے نام پہ بانٹ دو، لیکن اگر تم دین مٹاؤ گے اور شربت بناؤ گے تو امام حسین اس شربت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس شربت کو تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. لیکن اگر تم نے بالفرض ساری زندگی شربت بنایا بھی نہیں، شربت پلایا بھی نہیں، حتیٰ کہ شربت کا نام بھی نہیں لیا، لیکن امام حسین جس دین کو بچانے چلے تھے، اگر اس دین کی حفاظت کے لیے تم نے قربانی دی تو امام حسین قیامت میں تمہیں سینے سے لگائیں گے. میرے عزیز، میرے بھائی، آؤ امام حسین کے مشن کی طرف توجہ کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کل 16 17 سال کی عمر کے میرے نوجوان اسی طرح شراب کی طرف، زنا کی طرف، جرائم کی طرف، میوزک اور گانوں کی طرف جا رہے ہیں، مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں. میرے عزیز بھائی، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. یہ جو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، ہم کچھ بھی کریں گے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ دنیا ہے، یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا غدار ہے، یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا سے دل نہ لگا، تو کچھ بھی کمائے گا، تو کچھ بھی
بھی کمائے گا، تو کتنا بھی جمائے گا، مگر یاد رکھنا اگر تو نے آخرت کی تیاری نہ کی، اگر تم نے آخرت کی تیاری نہ کی، سب دنیا ہی کے اندر دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ میرے بھائی کیا تو میرے آقا کی وہ حدیث بھول چکا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، جب وہ مر کے قبر میں جائے گا تو اس کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا یا بندر کی طرح کر دیا جائے گا۔ آؤ میرے بھائیوں، ایک بزرگ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی۔ اس بزرگ نے اس کفن چور کو توبہ کروائی اور توبہ کروانے کے بعد کفن چور سے پوچھا اے کفن چور، اب تو میرے ہاتھ پہ توبہ کر چکا ہے، تو نے کتنے کفن چرائے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو ہزاروں مردوں کو ننگا کیا، ان کے کفن چرائے۔ مسلمانوں کے کفن چرائے؟ جی مسلمانوں کے کفن چرائے۔ تو اس بزرگ نے کہا سچ سچ بتانا اے کفن چور، سچ سچ بتانا کہ تو نے جب مردوں کے کفن چرائے تو کتنے مردے تھے جن کے چہرے مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف تھے؟ دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، تھوڑا ممبر والوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں، بات نہ کریں، بہت نوازش ہوگی آپ کی، میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی دعائیں ضرور لے سکتا ہوں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بات غور سے سنیں، میں ان کی طرف بات کو لے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ کفن چور سے بزرگ نے پوچھا تو نے ہزاروں مسلمانوں کے کفن چرائے، یہ بتا کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے اور کتنے مسلمان تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کر کے نیک بن چکا ہوں، اگر میں نے 100 مردوں کی لاش کو کھولا، 100 مردوں کی قبروں کو کھولا اور ان کی لاش کو میں نے ننگا کیا تو 100 مردوں میں سے 99 مسلمان ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے، 100 مردوں میں سے 99 مردے ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ملتا تھا 100 میں ایک جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ اس بزرگ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا، حضور یہ بتائیں، اللہ اکبر، حضور یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کے چہرے قبروں میں کیوں پھر جاتے ہیں؟ بزرگ نے لکھا بیٹا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا قبر میں نہیں جانا؟ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ جو سنت سے منہ پھیر لے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ہم نے تو فرض سے منہ پھیرا ہے، ہم نے تو فرائض سے منہ پھیرا ہے۔ اللہ اکبر، نماز چھوٹ رہی ہے، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سود کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ فرض ہے جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، جھوٹ بول رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، ماتھے پر شکن تک نہیں ہے۔ کتنے جرائم کرو گے؟ کب تک جرائم کرو گے؟ کتنے گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ بہت دن تک مہلت نہیں دے گا، یاد رکھنا۔ بھائی صاحب تھوڑا رحم فرما دے، ارے رحم کر دے، تھوڑا سن لے، بات ہٹ جائیں، چپ ہو جائیں، سب لوگ بات کو سنیں نا میرے بھائی، میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ بات سنیں، مینجمنٹ آپ سب لوگ سن لیں گے، ایک بار آپ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں آپ بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں۔ یہ کیا تماشا لگا، اتنی بڑی محفل سجائی، اتنی اچھی محفل سجائی اور آپ لوگ ہیں کہ کوئی بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ رحم کرے، آپ بھی بیٹھ، کیوں بولتے ہیں بیٹھ جائیں، سب بیٹھیں، ارے سب بیٹھیں، آپ بھی بیٹھیں، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ آپ مت بولیں بھائی، کسی کو مت بولیں، میں بول رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھیں بھائی، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد۔ یہ بیچ میں آپ جب بولتے ہو نا تو ذہن منتشر ہوتا ہے،
چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. دیکھو جو تقریر یاد کر کے آتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کریں اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا، وہ یاد کر کے آپ پھٹافٹ بولتا رہے گا. لیکن میں نے یاد کر کے میں نے تقریر کبھی یاد نہیں کی. میں آپ کی توجہ کو دیکھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ جو سجاتا ہے وہ بولتا ہے. تو میرے ذہن سے بات نکلتی ہے، پھر میں بات آپ کو ختم کر دیتا ہوں. ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ کریں کہ جب سنت سے کوئی منہ پھیرے تو اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب آپ کیا سمجھتے کہتے ہیں اب مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. ارے یہ بات مولانا کو آپ سے زیادہ سمجھتی ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. لیکن آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم اگر جرائم کریں تو اللہ غیرت والا، وہ رحم والا ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے میرے بھائی. اس کی غیرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف سنت چھوڑنے پر جب وہ منہ قبلے کی طرف رکھنا گوارا نہ کرے تو وہ جنت کے اندر کیسے داخل کرے گا؟ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو کہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو. مشرکین کو دیکھ کر، منکرین اسلام کو دیکھ کر ان کی طرح ننگا ناچ نہ کرو ان کی طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منہ کعبے کی طرف رکھنا گوارا نہیں کرتا. کعبے کی طرف منہ رکھنا گوارا نہیں کرتا. اللہ جنت میں اس کو کیسے ڈالے گا؟ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں آدمی جتنے چاہے جرائم کر لے اور پھر اللہ اکبر جو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ اس میں خاص طور پر حرام لقمے کا کھانا اور اسی کے ساتھ نشہ کرنا، شراب پینا. آج نشہ مسلم سوسائٹی کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت پرموٹ کیا جا رہا ہے. کون لوگ پرموٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. انشاءاللہ ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں، جاسوس ادارے، وہ اس کی تحقیق کریں گے کون ہے دشمن ملک اور ملت کا. یہ بات طے ہوگی بعد میں. لیکن خاص طور پر مسلم سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. جو باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ دھیان سے سنیں کہ باضابطہ طور پر وہ بچے جو اچھے ذہین بچے ہیں، جو تعلیم کے لیے بہت زیادہ ہوشیار ہیں، ایسے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پہلے فری میں ایم ڈی اور اس جیسی دوائیاں چٹائی جاتی ہے. ان سے پہلے دوستی کی جاتی ہے، پھر ان کو وہ چٹایا جاتا ہے. ایک دو بار جب انسان اس کو چاٹتا ہے اور پھر نیند گہری آتی ہے اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، پھر انسان اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مہنگے سے مہنگے دام میں اس کو بیچا جاتا ہے. تو پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد. اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو قیمتی سے قیمتی لباس دو، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، اپنے بچوں کے ہر شوق پورے کرو، لیکن اس پر عقاب کی طرح نظر رکھو کہ تمہارے بچے کس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بہت خوف ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک پر اگر سینکڑوں سال اگر کسی نے حکومت کی ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہے. مسلمانوں کو حکومت کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو سیاست کرنے کا شعور آتا ہے، مسلمانوں کو تجارت کرنے کا شعور آتا ہے. دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان تجارت کی منڈی میں ڈٹ جائے گا، کسی کی کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ مسلمان کا مقابلہ کر سکے. جب ہم تاجر تھے ہمارے مقابلے میں کوئی تاجر نہیں تھا. جب ہم سیاست کر رہے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی سیاستدان نہیں تھا. ہم علم کے میدان میں ڈٹے تھے ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. دنیا کے سارے انسان بغداد میں اور مصر میں ہمارے دروازوں پر کاسے گدائی لے کر علم کی بھیک مانگا کرتے تھے. ہاں ہم ہی تھے جو لوگوں کو جاگیریں بھیک میں عطا کرتے تھے، ہم ہی تھے جو لوگوں کو مالا مال کرتے تھے. اے میری قوم کے جوانوں،
लोगों को तुम्हारे टैलेंट से खतरा है, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे बढ़ने मत दो, इनको तिजारत करने मत दो, इनको जो है माश और मैशत की तरफ आगे बढ़ने मत दो, इनको गानों का आदी बना दो, इनको गेम का आदी बना दो, इनको नशे का आदी बना दो, इनको शराब का आदी बना दो। जालिमों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ये खिलौना मोबाइल का जो तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है और अलग अलग गेम्स तुम्हें ला करके दे दिए गए हैं, कब तक गेम में डूबे रहोगे? गेम में मुब्तला करने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को तबाह कर देना चाहते हैं। नशे में डुबाने वाले तुम्हारे खैर खान नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम गेम खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम तो नाखुने तदबीर से उम्मत की बिखरी हुई जुल्फों को संवारने वाले लोग हैं, हम तो कौमों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले लोग हैं। नौजवान किसी कौम का सरमाया होता है, अगर नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, औलाद की फिक्र क्या करोगे? नशा करोगे खुद की फिक्र नहीं होगी, अपनी कौम की फिक्र क्या करोगे? मुसलमान नौजवानों, हमारा जवान खुद भी बढ़ने वाला है, कौम को भी आगे बढ़ाने वाला है। फिक्र करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। जानते हैं, जब तक नशा हमारे समाज में नहीं था, कौम इतनी गरीब नहीं थी। आज एक सर्वे बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन के सदके जाता हूं, अमीरों के यहाँ भी रुकता हूं, गरीबों से भी मेरे ताल्लुकात है। आपको बताऊं, आज हर बाप की शिकायत ये है कि बूढ़ा बाप कमा रहा है, जवान लड़के नहीं कमा रहे। जवान लड़के फजूल घूमते हैं, टी शर्ट पहन लिया, जींस पहन लिया, अच्छी बाइक पर, नंगा नवाब, किले पे घर, यानी उसके जैसा कोई नहीं। मुसलमानों, अपने बूढ़े बाप पे बोझ मत बनो। गेम की वजह से, नशे की वजह से, फजूल दोस्तों की वजह से जो जवान अपने माँ बाप पे बोझ है, उसका तो कोई शुमार ही नहीं। अगर नफली नमाजें भी तुम्हें अपने माँ बाप पे बोझ बना दे, इस्लाम उसको भी पसंद नहीं करता। मैं जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है, मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूँ, बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूँ, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है, रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है। उसको पूछा, तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है? ये बता, तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं? तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता, अजान होती है मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है, हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा, कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना, आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं, ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं? दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो। गरीब करो, जाहिल करो, फिर क्या होगा?
غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جب یہ غریب ہو جائیں گے ایک ہاتھ سے روٹی دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے ایمان بیچو, ایمان خرید لیں گے روٹی کے ٹکڑے پر. اب بلال جیسا ان میں تھوڑی موجود ہے جو پٹ کر بھی دین پہ قائم رہے. جو قوم گانے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر سکتی ہے وہ قوم کیا روٹی کے ٹکڑے پہ ایمان کا سودا نہ کرے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو غریب بنانا چاہتے ہیں اور دوسری چیز جاہل بنا دو, ان پڑھ بنا دو, ان کو پڑھنے مت دو. آپ دیکھ لیں آج ہمارے بچے 10ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے, 9ویں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فیس نہیں ہے اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کالج مہنگی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تعلیم مہنگی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم ادھوری سے پیچھے ہٹانے والوں یہ کیوں کہہ کر شو روم سے واپس نہیں آتے کہ کپڑے مہنگے ہیں, تعلیم مہنگی ہے یہ کہہ کر اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ کر لیتے ہو. آپ حضرات یہ کہہ کر بچوں کے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتے ہو. میں کہتا ہوں 1000 بار شو روم سے واپس آنا پڑے کہ موبائل مہنگا ہے میں نے نہیں خریدنا, کپڑے مہنگے میں نے نہیں خریدنا, جوتے مہنگے میں نے نہیں خریدنا, لیکن تعلیم مہنگا کرنے والا کتنا بھی مہنگا کر دے, کتنا بھی مہنگا کر دے, کتنا بھی مہنگا کر دے, علم چھوڑوں گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا, آقا کا فرمان سنو, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علم اگر سریا پہ ہوگا تو میری امت کا بندہ وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا. گویا کہ بتایا جا رہا ہے اے تعلیم کو مہنگا کرنے والے جا مہنگا کر کے دیکھ لے, آسمان تک تو تعلیم کو نہیں لے جا سکتا, اور اگر لے جائے گا تو محمد رسول اللہ کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں سے بھی ہم جا کر کے علم کو لے آئیں گے. رسول اللہ مالدار بنو اور ایجوکیشن پہ محنت کرو. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہہ رہا ہوں, لوگ مجھے گالی دیتے, مجھے لوگ جتنا گالی دیتے میرا وزن اتنا بڑھتا ہے, کیونکہ میں ان لوگوں کی پرواہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جنت مجھے اللہ سے لینا ہے, گالی دینے والوں سے نہیں. میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں بڑے گنبد اور بڑے مینار بنانے کی بجائے بڑے انسان بناؤ, کیونکہ کوئی گنبد اپنے جیسا گنبد نہیں بنا سکتا, کوئی مینار اپنے جیسا مینار نہیں بنا سکتا, لیکن اگر ایک اچھا انسان بنا دو گے تو ایک اچھا انسان اپنے جیسے سینکڑوں اچھے انسان بنا دے گا. یہی تو بات تھی نا, رسول اللہ نے حسین کو اچھا بنایا تھا, ایک حسین نے دنیا میں کروڑوں حسینی پیدا کر دیے, ایک چراغ سے کتنے چراغ بنے. صدیق اکبر جیسا اچھا انسان بنایا, فاروق اعظم جیسا اچھا انسان بنایا, عثمان غنی جیسا اچھا انسان بنایا, مولا علی جیسا اچھا انسان بنایا, عشر مبشرہ جیسا اچھا انسان بنایا. ان اچھوں نے, ان چند اچھوں نے کتنے اچھے پیدا کر دیے کہ وہ دین کے محافظ ہو گئے. تو میری گزارش ہے, دیکھو ایک تاج محل بنایا شاہ جہاں نے, لیکن وہ تاج محل بننے کو صدیاں بیت گئی, اس تاج محل نے دوسرا تاج محل تیار نہیں کیا. لیکن آپ کو بتاؤں آل رسول احمدی نے ایک احمد رضا پر نظر ڈال کر کے اچھا بنایا, تو اس احمد رضا نے کتنے اچھے دیے. صدر الشریعہ جیسا اچھا وہیں سے ملتا ہے, شیر پیش اہل سنت جیسا وہیں سے ملتا ہے, ظفر الدین بہاری جیسا وہیں سے ملتا ہے, اللہ محدث اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, مفتی اعظم جیسا وہیں سے ملتا ہے, حجت الاسلام جیسا وہیں سے ملتا ہے. تو پتہ کیا چلا, اچھے انسان بنانوں پہ توجہ دو, اس لیے کہ عمارتیں کھنڈر بن سکتی ہے, انسانوں کو کھنڈرات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اچھا بناؤ. آج غربت اور جہالت ہم پہ مسلط اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ایمان لے, آپ کی آبرو لے. آج اگر ہماری بچیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے, اس میں 90% غربت کا عمل دخل ہے, غربت کا عمل دخل ہے. غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتے. لیکن ایک بات بتاؤں, غربت سے زیادہ تربیت نہ کرنے کا عمل دخل ہے, کیونکہ غربت کتنی بھی ہو, تربیت اگر ہوگی
تو پھر کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. علماء تو کہہ رہے ہیں بہت کہوں لیکن میں آخری بات کہہ دیتا ہوں, غربت سے زیادہ تربیت کی کمی ہے. آخری بات, جو بچیاں جا رہی, حالانکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں, اتنے ہزاروں کے مجمع میں اپنے جلسے میں یہ مت کہو کہ اتنے لاکھ چلی گئی اتنی ہزار چلی گئی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو مت کہو, کیونکہ یہ نفسیاتی طور پہ دشمن ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں کہنے کی اتنی لاکھ, ہمارے پاس ثبوت کیا ہے, اتنی لاکھ گئی اتنی لاکھ گئی. تو کہتے ہیں میڈیا نے کہا, ہم کہتے ہیں میڈیا اگر کہہ دے کہ چاند دکھا تو ہم میڈیا کا چاند نہیں مانتے. جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں ماننے کا, نفسیاتی طور پہ متاثر نہیں ہونے کا. گئی ہیں, انکار نہیں, چند گئی ہیں, انگلیوں پہ گن لو. کون گئی ہیں؟ جن کی تربیت نہیں ہوئی, ورنہ جن کی تربیت ہوئی ہیں وہ آج بھی غربت کے باوجود چکی پیس رہی ہے, چرخہ چلا رہی ہے, برتن دھو رہی ہے ایک دوسروں کے یہاں جا کے, مگر اس کی غیرت کا کوئی سودا نہیں کر پا رہا ہے. ہاں, دامن توکل کی یہ شان ہوتی ہے, پیون تو لگے ہوتے گناہ کے دھبے نہیں ہوتے. ہاں, ہماری قوم کی بیٹیوں کے دامن پر پیون تو ہیں لیکن گناہ کے دھبے نہیں ہیں. آج بھی ہماری قوم کی بیٹیاں اتنی پارسا اور باغیرت ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جتنی ہماری بیٹیاں پارسا ہے, آج اتنی کسی کی ماں میں بھی پارسائی نہیں ہے. ہماری بیٹیوں کی طرح اوروں میں پارسائی نہیں ہے, لیکن تربیت کا فقدان ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کا سیریل دیکھے, جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر زنا کا سیریل دیکھے, اس کی بیٹی بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا. جو بھائی اپنی بہن کے ساتھ گیم کھیلے, اس کی بہن اور کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو کیا ہوگا. تربیت کرو. کیسی تربیت؟ سیریل دکھا کر نہیں, فلمیں دکھا کر نہیں. اگر تربیت کرنا ہے ایسے کرو جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گئی, جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے زندگی گزاری, جیسے اماں عائشہ نے زندگی گزاری, جیسے امام حسین نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی. اس پر ایک آخری بات سننے سب کی توجہ چاہتا ہوں, خاص طور پہ بہنوں کی. تربیت ہو, غربت کچھ نہیں بگاڑتی. تربیت ہو, غربت کچھ نہیں بگاڑتی. آئیے, اس سے بڑی غربت کس کی ہوگی جو کربلا میں اہل البیت کو تھی, نبی کے خاندان کو تھی. اللہ اکبر. آئیے اس غربت کی ایک ہلکی سی عکاسی کرتا ہوں. اس غربت کو دیکھنا ہے, اس شام غریبہ کو دیکھو. اللہ اکبر. آئے تھے تو خیمے کے اندر نوجوانوں کی کثرت تھی, خیمے گج گجا رہے تھے نوجوانوں سے. اللہ اکبر. لیکن جب جا رہی ہے سیدہ زینب پاک, کربلا آئی تھی تو درجنوں جوان تھے گھر میں اور خیمے گج گجا رہے تھے. کڑیل جوانوں کی جوانی سے علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول شہزادہ موجود ہے, حضرت قاسم جیسا شہزادہ موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن علی, حضرت عباس, قاضی عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہے. غرض کے خاندان کے کڑیل جوان موجود ہے. لیکن زینب سب کچھ لٹا کر کربلا سے جا رہی ہے. کس شان سے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے ہیں, سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ سینہ جس کو رسول اللہ ہاتھ مل مل کے سونگا کرتے تھے, وہ سینہ جس کو اپنے سینے سے لگا کر کے حضور اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور کبھی مولا حسین کی زبان چوستے تھے, آج اللہ اکبر اس سینے پر سے کپڑا ہٹا کر کے, بلکہ اس سینے پر رکھے ہوئے کپڑے نکال کر کے امام علی مقام کے جسم اور شہیدوں کے جسم سے کپڑے بھی نکال لیے گئے اور کپڑے نکال کر کے ایک ایک لاش کو 10 گھوڑوں سے کچل دیا گیا. گھوڑوں سے لاشیں کچلی, لاشیں کٹ پٹ گئی. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اللہ شہیدوں کی کٹی پٹی لاش سے جب 12 یا 13 محرم کو سیدہ زینب کبریٰ نکلتی ہے تو کس شان سے نکلتی ہے. مورخین لکھتے ہیں سیدانیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی. اللہ اکبر. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی استاد زمن کے بقول ان کی تحریر کی روشنی میں بیویوں کے زیورات تک چھین لیے گئے, کانوں کی بالیاں تک
छीन ली गई, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए गए। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आते थे, आज उनके सरों के दुपट्टे भी छीन लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन से बीमार हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे हैं, गले में तोक डाला गया है लोहे का, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और ऊंटों की नकेल उस बीमार के हाथ में दी जाती है। ज़ैनुल आबिदीन उस नकेल को पकड़ के गिर जाते हैं। जब गिरते हैं तो पीठ में तमाचे मारे जाते हैं। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी कहते हैं, आखिर नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं। नसीर अदावत के भी कुछ न कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। सोचो, गौर करो, ये करबला है, इस खानदान पे कितना जुल्म हुआ है, कितना मजलूम है ये खानदान। जब कटी पिटी लाशों से ये सैदानियों का अल्लाह अकबर लुटा पिटा काफिला जब जाने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान, आप पर अल्लाह के फरिश्तों की दुरूदें हो। उस हुसैन को देखो जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, जिसके लिए आप सीने पे चढ़ाते थे, जिसे कंधों पे उठाते थे। आज उसकी कटी पिटी लाश को कफन तक मयस्सर नहीं है, उस पे खाक उड़ रही है। जब आपने रोया, आपके रोने को देखकर अपना बेगाना सब रो पड़े। लेकिन कहना ये चाहता हूँ, ये लुटा पिटा काफिला जब कूफा गया तो एक तारीखी रिवायत के मुताबिक, तारीखी रिवायत बहुत सारी है, एक तारीखी रिवायत के मुताबिक लुटा पिटा काफिला जब कूफा में गया तो कूफा में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, कुछ लुटेरे थे, कुछ डाकू थे, कुछ रास्ता मारने वाले थे, वो बगावत कर रहे थे। हमने उनके सर काट लिए और उनकी औरतों को हम कैदी बनाकर और बच्चों को कैदी बना के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखो। यानी ये नहीं कहा गया आले रसूल को कैदी बना के ला रहे, क्या कहा झूठों ने, जालिमों ने, पलीदों ने कि हम डाकुओं को, लुटेरों को काट करके और उनकी बीवी बच्चों को जो वो कैदी बना के ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। पूरा कूफा बाहर आ गया, दिल रखने जगह नहीं थी। उनकी औरतें छतों पे चढ़ गई। जब छत पे चढ़ी, कितने दिन हो गए, मेरी अपनी छोटी सी मालूमात के मुताबिक करबला वालों को भूख और प्यास से कम 6 दिन से ज्यादा हो गए थे। ज्यादा से ज्यादा 15 भी कर लें, 12 कर लें, जो आपको तहकीक करना हो करें, मैं कोई मुहक्किक नहीं, सिर्फ नसीहत की बात कर रहा हूँ। कम से कम 6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे होने में। गुर्बत नहीं, तरबियत, गुर्बत नहीं तरबियत, गुर्बत नहीं लुटा रही हमें, पहले तरबियत का न करना लुटा रहा है। जब ये काफिला जिसमें बीबियों की चादरें छीनी गई, बीबियों को रस्सी से बांध करके नंगी पीठ पर बिठाया गया और कहा गया कि बागियों की औलादों को और बीबियों को कैदी बना के ला रहे हैं, तो कूफा की औरतें छत पे चढ़ गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ नबी की बेटियों, ऐ नबी की बहुओं, ऐ नबी की नवासियों, तुम दुपट्टे से अपना मुंह ढकती थी, अब तुम्हारे पास दुपट्टे नहीं हैं, तो अल्लाह ने तुम्हें बड़े बाल इसलिए दिया है कि अपने बड़े बालों को अपने मुंह पे डाल लो और अपने बड़े बालों से पर्दा करो। मेरी बहनें अगर मौजूद है, ऐ इमाम हुसैन के नाम पर सब कुछ लुटाने वाली मेरी बहन, वहां दुपट्टे नहीं है तो चेहरे के बालों से मुंह ढका जा रहा है। तेरे पास तो हजारों का दुपट्टा है, फिर भी तू मुंह खोल करके वलीमा में जाती है, इमाम हुसैन की रूह पे क्या गुजरती होगी। फिर तू मुंह खोल करके बाजारों में घूमती है, हुसैन पाक के नाना के दिल पर क्या गुजरती होगी। नादान मेरी बहन, यजीदियों के तीर इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी करते थे और तुम्हारी बदअमालियां इमाम हुसैन के सीने को छलनी करती है, इमाम हुसैन के दिल को छलनी करती है। यजीदी न बनो,
बच्चे हुसैनी बनो। बहरहाल चेहरे पे बाल डाल लिए गए। कूफा की औरतें ने जब देखा औरतों ने छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उन्होंने रोटियां और खजूरें फेंकना शुरू की। सदका सदका सदका। आपसे पूछता हूं, गौर करना घर जाके, गर्मी मई के महीने में अगर 16-15 घंटे का रोजा हो जाए ना, तो आदमी तस्बीह पढ़ता है लेकिन तस्बीह पे दिल नहीं लगता, दिल पूरा शरबत और पानी पे लगा रहता है। और सच्ची बात यह है, जब अजान होती है तो आदमी ये भी नहीं देखता मेरी अम्मी ने रोजा खोला कि नहीं, मेरे अब्बा ने खोला कि नहीं, बीवी ने खोला कि नहीं, बच्चे ने पानी पिया कि नहीं, सीधा गिलास पे हाथ डालता और पहले शरबत और पानी पीता है। 16 घंटे की भूख और प्यास सबको भुला देती है। ये हुसैन पाक के घर की तरबियत थी। 6 दिन से ज्यादा की भूखी प्यासी सकीना, शहजादी सकीना, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जब रोटी आई सदका, तो फूफी की तरफ देख के कहती है, फूफी अम्मी हम तो आले रसूल है ना, हम पर तो सदका हराम है ना, तो क्या इतने दिन भूखे प्यासे रहने से सदका हलाल हो जाता है? इतने दिन भूखे प्यासे रहने से क्या सदका हलाल हो जाता है? तब सैयदा ज़ैनब ने गज़बनाक होके कहा, ओ कूफा वालों, हम आले रसूल हैं, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं। और अपनी भतीजी को कहा, मेरी बेटी हम सदका खाने वाले लोग नहीं, सदका न खाना। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सदका, तवज्जो कर, वो सदका जो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, तवज्जो, वो सदका जो सिर्फ आले रसूल पे हराम है, इतने दिन की भूख और प्यास के बाद जब उन लोगों ने वो हराम सदका नहीं खाया, तो वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो सूद जो सूअर की तरह हराम है, वो शराब और नशा जो सूअर की तरह हराम है, वो लोग तैयब और ताहिर रोटियां सदके के नाम पे आए तो नहीं खाते, और तुम कैसे हुसैनी हो कि जो शराब सूद सूअर की तरह हराम है, तुम उसको खा करके हुसैनी बनना चाहते हो? घर जा करके सोचो कि क्या कह रहे हो और क्या बन गए हो। अल्लाह हमें ये शऊर अता फरमाए, बदलने की तौफीक अता फरमाए, अपने आप को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।